أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ العظیم. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے سننے کی قوت پر اور ان کی آنکھوں پر بڑا پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور اس کا شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں بڑا روگ ہے، سو اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. پہلی دو آیتوں میں اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا ہے، اور جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے اور حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہیں، اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا. اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر پیدا فرمایا، پھر اس کے ماں باپ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں، اور وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے ایمانی استعداد کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنے کو اس درجے میں پہنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں. جب انہوں نے اپنی شرارت اور عناد کی وجہ سے اپنی استعداد خود برباد کر دی تو اپنی تباہی کا سبب وہ خود بن گئے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، اس لیے اس خلق افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے جسے مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ مسئلہ قدر باریک ہے، اسی لیے اسی اجمال پر ہم اکتفا کرتے ہیں. جو لوگ کافر ہیں، خواہ یہود و نصارہ ہو، خواہ ہندو مشرک ہو، خواہ دوسری کسی قوم کے افراد ہوں، اہل اسلام ان سے ملتے رہتے ہیں اور دلیل سے ان کو عاجز اور خاموش کر دیتے ہیں. اور ان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو قرآن اور اسلام کو حق جانتے ہیں، پھر بھی نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں. اور جو کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو کفر میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کو حق جانتے ہوئے قومی یا مذہبی عصبیت کے باعث اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں. ان کے احوال اور اقوال پر نظر کرو تو ان کا عناد اور ان کا حال معلوم کرنے کے بعد آیت سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کا مطلب بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد کی آیتوں میں فرمایا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء احبار کو یہ بات زیادہ کھلی اور یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے. کچھ لوگ اوس اور خزرج میں سے بھی اسلام کے مخالف ہو گئے. اسلام کی اشاعت عام ہو جانے کے بعد کھل کر یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجز تھے.
اس لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اندر سے کافر تھے اور ظاہر میں مسلمان تھے۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اس کو تاج پہنانے کا مشورہ کیا تھا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی سرداری نہیں چل سکتی تھی۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے کو مسلمانوں میں شمار کرا دیا اور اندر سے اسلام کی کاٹ میں لگے رہے۔ ان کے اس طریقہ کار میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو منافع ہیں وہ بھی ملتے رہیں اور کنبے اور قبیلے سے باہر بھی نہ ہو اور اہل کفر سے بھی گڑھ جوڑ رہے اور ان سے بھی فائدہ ملتا رہے۔ اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ اگر العیاذ باللہ اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور بقا زیادہ دیر تک نہ رہے تو حسب سابق پھر سرداری مل جائے گی، لہٰذا یہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر رہے اور اسلام اور داعی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہنے لگے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور اس طرح سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور خالص کافروں سے تنہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن چونکہ دل سے نمازی نہ تھے اس لیے جماعتوں کی حاضری میں سستی کرتے ہوئے اوپر کے دل سے نماز پڑھتے تھے۔ جہادوں میں بھی شریک ہونے کے لیے ساتھ لگ جاتے تھے، لیکن کبھی تو درمیان سے واپس آ گئے اور کبھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مکر و فریب کو کام لاتے رہے۔ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کے صاف انکار کر جاتے تھے اور قسم کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ ان لوگوں کے حالات سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اور سورہ نساء کے رکوع نمبر 21 میں اور سورہ منافقون اور سورہ حشر میں بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ برات میں خوب زیادہ ان کی قلعی کھولی گئی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ کون کون تھے اور کس قبیلے سے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں یہودی علماء اور احبار جنہوں نے اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت اختیار کی اور خوب زیادہ اور دشمنی میں لگ گئے، ان کے نام اور ان لوگوں کے نام جو یہودیوں اور اوس و خزرج میں سے منافق بنے ہوئے تھے واضح طور پر ذکر کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مروت کا برتاؤ فرماتے رہے اور ان کی ایذاؤں کو سہتے رہے۔ آپ احسن اسلوب سے اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور دین اسلام کو برابر ترقی ہوتی رہی۔ اس میں جہاں یہ حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ مخلص مسلمان ہو جائیں، وہاں یہ مصلحت بھی تھی کہ اگر ان کے ساتھ سختی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جو مسلمان نہیں ہوئے اور صحیح صورتحال انہیں معلوم نہیں، وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے، اور شیطان ان کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت کے ساتھ مسجد نبوی سے نکال دیے گئے، جس کی تفصیل سیرت ابن حشام میں مذکور ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں اور ان کے بعد والی چند آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ پھر یہ فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے، یہ اہل ایمان نہیں ہیں، ایمان فعل قلب ہے۔ صرف زبانی دعوے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا جب تک دل سے ان چیزوں کی تصدیق نہ کرے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتائی ہیں اور جن پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقین کے اسی دغلے پن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں حالانکہ مومن نہیں۔ سورہ مائدہ میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم
یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور حال یہ ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اس دو رنگی اور دغلے پن کو قرآن و حدیث میں نفاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو منافق فرمایا گیا ہے۔ یہ کلمہ لفظ نفقہ سے ماخوذ ہے۔ نفقہ اس سرنگ کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف سے راستہ، چونکہ منافقین اسلام میں ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کے اس عمل کا نام نفاق رکھا گیا۔ مفردات امام راغی رحمۃ اللہ علیہ راغی میں ہے کہ منافقت کفر کی بدترین اور خبیث ترین قسم ہے۔ اس میں کفر بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے۔ ایسے لوگ صرف بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان اور اہل ایمان کا مذاق بناتے ہیں، اور جو کھلے کافر ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ کسی میں سے نہیں ہیں، جس کو سورہ نساء میں یوں فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، یعنی وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بس تھوڑا بہت یاد کرتے ہیں، اور ایمان اور کفر کے درمیان مذبذب ہیں، ان کی طرف ہیں اور ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ منافق کسی کا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا ہوتا ہے۔ جہاں دنیا اور دنیاوی منافع دیکھتا ہے، موقع دیکھ کر اسی کی طرف ہو جاتا ہے، اور اتنے ہی وقت کے لیے ہوتا ہے جتنے وقت تک ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان ایک بکری ہے، وہ غائباً ہونے کے لیے کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ منافقین اپنے اس عمل کو چال بازی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوب اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دیا اور اپنا کام نکالا، حالانکہ اس دھوکہ دہی اور چال بازی کا برا انجام خود انہی کے سامنے آئے گا، اور یہ چال بازی انہی کے لیے وبال جان بنے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں، حالانکہ اپنے اصل نفع و نقصان تک کو نہیں سمجھتے۔ نفاق کا مرض بہت پرانا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ زمانے نبوت کے منافقین اس مرض میں مبتلا تھے۔ جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا، منافقوں کا نفاق بھی بڑھتا رہا۔ مرض نفاق حسد اور حب دنیا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا شخص ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں منافق کے لیے سخت سزا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج تو یا اسلام ہے یا کفر ہے۔ ان کا یہ ارشاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ شرائع حدیث نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے ہم کسی مدعی اسلام کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اس زمانے کے منافقوں کے نفاق کا علم تھا، اس لیے متعین طریقے پر ان کو منافق قرار دیا گیا۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ جو شخص کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، اس کو مسلمان سمجھیں گے جب تک کہ وہ اس سے کفر کا کوئی کلمہ یا کفر کا کوئی کام صادر نہ ہو۔ اگر کسی کے بارے میں اندازہ ہو کہ یہ ظاہر میں مسلمان بنتا ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، اسے منافق کہے بغیر اپنی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔